گفتگو ہماری منطق کے مدخل میں جا رہی ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کتاب شروع کی جاتی ہے تو اس کا مقدمہ لکھا جاتا ہے۔ مقدمے کے اندر کیا خصوصیات ہوتی ہیں کہ مقدمہ کے اندر 3 چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ اس علم کی کیا ضرورت ہے، کیا ہدف ہے، کیا مقصد ہے۔ یہ مختلف الفاظ ہیں، معنی اس کا ایک ہی ہے، یعنی آپ یہ کہیں کہ اس علم کا فائدہ کیا ہے، اس علم کا مقصد کیا ہے، اس علم کی ضرورت کیا ہے، اس علم کی حاجت کیا ہے، اس سے کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ کیا ہے، ایک اس کا عنوان دیا جاتا ہے۔ عنوان میں یہ لکھا جاتا ہے غرض العلم، فائدۃ العلم یا الحاجۃ الی العلم، یہ لکھا جاتا ہے۔ دوسری چیز مقدمہ میں کیا بیان کی جاتی ہے کہ اس علم کی جو ہے وہ تعریف بیان کی جاتی ہے، اس علم کی تعریف کیا ہے۔ تیسری چیز جو بیان کی جاتی ہے اس علم کا موضوع بیان کیا جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں کیا ہیں، نحو میں بھی ایسے ہیں، نحو شروع کریں گے تو نحو کی تعریف ہوگی، اس کا فائدہ ہوگا، اس کا موضوع ہوگا۔ اس طریقے سے یہاں پہ بھی ہے، لیکن یہاں پہ مصنف نے مقدمہ نہیں لکھا بلکہ المدخل لکھا ہے، یعنی منطق میں داخل ہونے کے لیے جو ابتدائی چیزیں ہیں وہ ہیں۔ اس کی کیا وجہ بنیادی طور پہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو مصنف ہیں وہ یہاں پہ فقط 2 چیزوں کو بیان کریں گے مدخل میں۔ ایک حاجت کو بیان کریں گے، یعنی اس علم کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اور دوسرا کیا ہے، اس علم کی تعریف کو بیان کریں گے۔ اچھا، موضوع کو بیان نہیں کریں گے۔ موضوع کو کیوں نہیں بیان کریں گے؟ اس کے اندر کیا ایک بحث ہے علماء کے درمیان کہ کیا کسی علم کے موضوع کا ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، اور اصول مظفر میں جب آپ پڑھیں گے اول جلد تو وہاں پہ اس بحث کو کیا ہے تفصیل سے لکھا گیا ہے کہ کیا ہمارے لیے کسی علم کا موضوع معین کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ شیخ مظفر علیہ الرحمۃ کا جو نظریہ یہ ہے کہ ہمارے لیے کسی علم کا موضوع معین کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس علم کا مقصد واضح ہونا چاہیے، پھر اس مقصد کے تحت جو بھی چیزیں ہمیں مفید لگیں گی ہم وہ اس علم میں ڈال دیں گے اور شامل کر دیں گے۔ لہذا موضوع کہتے ہیں کہ معین کرنے کی ہمیں خاص کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ جو دیگر فلاسفہ ہیں اور اہل دقت لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، موضوع بھی کیا ہونا چاہیے، معین ہونا چاہیے۔ پر یہ ایک بحث ہے۔ تو شیخ مظفر رحمۃ کے جو اصول مظفر میں یہ نظریہ آیا کہ کسی علم کا موضوع خاص کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا ہدف اور مرکز فائدہ واضح ہونا چاہیے، پھر اس ہدف کے تحت جو چیزیں ہمارے لیے معاون ثابت ہوں گی وہ ہم اس علم میں کیا ہیں لکھتے ہیں گے۔ یہ اچھا، اسی وجہ سے کیا ہے یہاں پہ مقدمہ شاید نہیں لکھا اور مدخل لکھا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو مقدمہ کی شرائط ہیں کہ 3 چیزوں کو بیان کیا جائے، ان تینوں کو بیان نہیں کر رہے، 2 کو فقط بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم پہلی چیز کے بیان میں ہیں کہ اس منطق کی ہمیں ضرورت کیا ہے۔ تو کل ہم نے بیان کیا تھا کہ منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ گزر چکا، اور آج جو ہے وہ اصل ہم گفتگو میں جو ہے داخل ہونے جا رہے ہیں۔ ضرورت ہم نے جس طرح پہلے بیان کیا تھا کہ ہر انسان جو ہے وہ جس طریقے سے گفتگو کرتا ہے، اسی گفتگو کے پیچھے کیا ہے اس کی سوچ ہوتی ہے، اس کی فکر ہوتی ہے۔ اس سوچ و بچار اور فکر کی غلطی کی وجہ سے انسان گفتگو میں غلطی کرتا ہے، لکھنے میں غلطی کرتا ہے، نظریات بنانے میں غلطی کرتا ہے۔ لہذا اسلام سے پہلے ارسطو کے زمانے میں بلکہ قبل مسیح بھی کہتے ہیں کہ خود کیا ہے علم منطق کا وجود پیدا ہو گیا تھا، یعنی ایسے علم بن گئے تھے کہ جس سے لوگوں کو یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ آپ نے کس طریقے سے صحیح سوچ کرنی ہے، کس طریقے سے صحیح سوچنا ہے تاکہ نتیجے تک صحیح پہنچیں، جو تجزیہ و تحلیل کر رہے ہیں، جو آپ ایک اندازے لگا رہے ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے۔ لہذا علم منطق کا مقصد کیا ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ انسان کو فکر کرنا سکھاتا ہے، فکر کرنے کا مطلب صحیح فکر کرنا سکھاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بیان کریں گے اس مقدمہ میں کہ جس طریقے سے علم نحو اور صرف انسان کو کیا سکھاتا ہے، گفتگو کرنا، یعنی صحیح گفتگو کرنا، کہ صحیح وہ کیسے لکھے گا، صحیح کیسے پڑھے گا، یہ ساری چیز سکھاتا ہے نحو صرف۔ اسی طریقے سے جو منطق ہے وہ انسان کو جو باطنی طور پہ فکر ہے اس فکر کو کیا صحیح کرنا سکھاتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا، مقصد ہو گیا۔ اب عبارت میں آ جائیں انشاءاللہ، باقی چیز عبارت میں ساتھ ساتھ کرتے جائیں۔ الحاجت المنطق، منطق کی ضرورت، منطق کی طرف ہمیں کیا ضرورت ہے۔ اس حاجت کی جگہ پہ آپ فائدہ بھی لکھ سکتے ہیں، غایت بھی لکھ سکتے ہیں، غرض اور مقصد بھی کیا ہے لکھ سکتے ہیں، یعنی اس کے بہت سارے الفاظ ہو جائیں گے۔ اچھا جی، خالق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا مفطورا علی النطق، اسے نطق کے اوپر مفطور کر دیا۔ نطق کے اوپر مفطور کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی فطرت میں نطق رکھ دیے۔ نطق کا مطلب کیا ہے، بولنا، جو ہم نے کہا ہے کہ لغت میں نطق کا مطلب کیا لیا جاتا ہے، بولنا لیا جاتا ہے، کلام کرنا لیا جاتا ہے۔ تو انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے کہ انسان گفتگو کرے گا، بولے گا۔
اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ نے جب حیوانوں کو پیدا کیا تو کیا وہ آپس میں گفتگو نہیں کرتے؟ کیا ان کے اندر یہ فطری چیز نہیں رکھی کہ وہ گفتگو کریں؟ تو کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ حیوان بھی کیا ہے گفتگو کرتے ہیں، ان کی بھی کیا ایک زبان ہوتی ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ جو انسان کی نطق ہے، ٹھیک ہے، جو انسان کی گفتگو ہے اس کے اندر حروف ہجائیہ ہوتے ہیں۔ حروف ہجائیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حروف جو ایک قسم کے مخارج کے اوپر اعتماد کر کے نکلتے ہوں، کہ جس کی تعریف کیا تقریر میں لکھی جاتی ہے کہ وہ حرف جو کیا ہے دہن سے ٹکرا کے زبان سے نکلے، مخارج کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے نکلے، یہ کہ خاص ایک حرف کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ لہذا علماء اضافہ کرتے ہیں نطق کے بعد ایک جملے کا کہ اللہ نے انسان کو فطرتاً نطق یعنی گفتگو کرنے والا پیدا فرمایا، لیکن کون سا نطق؟ بالحروف الہجائیہ، یعنی نطق کے بعد کیا ہے بالحروف الہجائیہ کا اضافہ کرتے ہیں، تاکہ یہ شبہ پیدا نہ ہونے پہ ہے کہ اس طرح تو اللہ نے حیوانوں کو بھی خلق کیا ہے کہ وہ بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ان کی گفتگو کے انداز کچھ اور ہیں، لیکن انسان جس طریقے سے گفتگو کرتا ہے وہ اور طرح کی ہے، اور وہ کس طرح کی ہے کہ اس میں حروف ہجائیہ موجود ہوتے ہیں، اور یہ فقط کیا ہے خاصیت انسان کی ہے، دیگر حیوانات کی نہیں ہے۔ اچھا خوب یہ ہو گیا۔ وجعل اللسان آلۃً، اور لسان جو زبان ہے اس کو کیا ہے ایک آلہ قرار دیا ہے کہ ینطق بہا، کہ اس زبان کے ذریعے سے، زبان کی مدد سے کیا ہے وہ گفتگو کرتا ہے۔ ولیکن مع ذلک، لیکن اس کے باوجود کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا کہ وہ گفتگو کرے گا، گفتگو کرنے کے لیے آلہ بھی اس کو دے دیا، لیکن اس کے باوجود یحتاج، کون محتاج ہے؟ انسان۔ اس کے باوجود انسان محتاج ہے الہ، ایک ایسی چیز کی طرف کہ ما یقوم نطقہ، کہ جو اس کی زبان کی تقویم کرے۔ تقویم کا کیا مطلب ہے؟ اصلاح کرنا، اس کے اندر پختگی پیدا کرنا، ٹھیک ہے، اس کے اندر مضبوطی پیدا کرنا۔ وہ یصلح، اور اس کی زبان کی کیا کرے؟ اصلاح کرے، یعنی یصلحہ اور یقوم، دو لفظوں پر رکھا جو کہ ہم معنی ہیں۔ ہم معنی الفاظ کو جس طریقے سے نثر میں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ایک ہی لفظ کو دو دفعہ، یعنی دو لفظ ہوتے ہیں، معنی ان کا ایک ہوتا ہے، لیکن کیا ہے بار بار اسے استعمال کر رہے ہیں، مترادف الفاظ جس سے ہم کہتے ہیں احسن۔ تو یہاں پہ کیا ہے یعنی اس کے نطق کی تقویم کرتا ہے، یعنی اصلاح کرتا ہے۔ اچھا کیوں اصلاح کرتے ہیں؟ لیکون کلامہ، تاکہ انسان کے جو کلام ہے، یعنی انسان کا جو نطق ہے، اب یہاں پہ کیا ہے نطق نہیں کہا بلکہ کلام کہا ہے، تو نطق کا معنی کیا ہے؟ کلام ہے، ٹھیک ہے، نطق کا مطلب کیا ہے؟ کلام ہے، تاکہ انسان کا نطق یا انسان کا کلام کیا ہو جائے علی طبق اللغت، اس زبان کے مطابق ہو جائے کہ التی یتعلمها، کہ جس زبان کو انسان سیکھنا چاہتا ہے، جس زبان کو انسان سیکھ رہا ہے، یعنی جس بھی زبان کو انسان سیکھ رہا ہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ اسی زبان کے مطابق بالکل گفتگو کرے صحیح طریقے سے، تو اس زبان کے قواعد کی اسے ضرورت پڑے گی۔ اچھا اب فرض کریں اگر انسان کیا ہے اس زبان کو سیکھ نہیں رہا، شروع سے کیا ہے اس کی مادری زبان ہے، فرض کریں اردو کسی کی مادری زبان ہے یا انگلش اور عربی کسی کی مادری زبان ہے، تو وہ کیا ہے اس کو سیکھنے کی طرف محتاج نہیں ہوتا، لہذا اس سے قواعد وغیرہ نہ بھی پتہ ہو تو پھر بھی کیا ہے وہ ٹھیک گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لہذا یہاں پہ کیا ہے اسے محتاج نہیں ہوگا قواعد کی طرف، لیکن باوجود اس کے قواعد کی طرف محتاج نہیں ہے، لیکن صحیح گفتگو کرنے کے لیے کہ جس سے آپ کہتے ہیں کہ وہ صحیح اردو بول رہا ہو، کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اردو ادب کے تقاضوں کے مطابق ہو، یا عربی یہ جلفی نہ بول رہا ہو بلکہ عربی ادب اور فصیح بول رہا ہو، تو اس کے لیے کیا ہے ہر کسی کو قواعد کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ اس کو قواعد کی ضرورت بھی ہے کہ جو مادری جس کی زبان بھی ہے، کیونکہ مادری زبان کی وجہ سے حالات مختلف ہو جاتے ہیں کہ انسان پھر جو ہے وہ جو کلام کا صحیح معیار ہے 100% اس پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوتا، اگرچہ 70-80% گفتگو کر رہا ہوتا ہے معیار پہ، لیکن 100% پہنچنے کے لیے پھر بھی محتاج ہوتے ہیں، لہذا کیا ہے اللہ یتعلمها، جو لغت کو سیکھ رہا ہے اسے تو مکمل طور پہ 100% 100% قواعد کی ضرورت ہے، اسے ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ جو اس کی گفتگو کی اصلاح کرے، اور جو بندہ نہیں سیکھ رہا جس کی مادری زبان ہے اس سے بہرحال کچھ حد تک کیا ہے قواعد کی ضرورت رہتی ہے، کب کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا کلام لیکون کلام علی طبق اللغہ، اگر وہ چاہتا ہے کہ میری گفتگو اسی زبان کے مطابق ہو کہ جس زبان کو میں بولنے والا ہوں، اسی زبان کے 100% مطابق ہو، تو کچھ نہ کچھ اسے قواعد کی طرف جانا پڑے گا، احتیاط تھوڑی بہت ہوگی بارہ۔ اچھا یہ احتیاط کیا ہے؟ علامہ یقوم، یعنی ایسی چیز کی طرف محتاج ہے کہ جو اس کی زبان کی اصلاح کریں، وہ کیا چیز ہونی چاہیے؟ من یہاں پہ بیان کر رہے ہیں من ناحیت حیات الالفاظ و موادها، کہ جو کس اعتبار سے ہو کہ جو الفاظ کی حیات کو بھی درست کرے اور مواد کو بھی درست کرے۔ حیات اور مادہ دو اصطلاحیں ہیں بار بار استعمال ہوتی ہیں اصول فقہ میں بھی۔ حیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظ کا وزن، ٹھیک ہے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ
حیات صیغہ حیات امر، حیات امر کیا مطلب یعنی افعل جو اس کا وزن ہے، اور مادہ کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا جو مواد ہے. اس طرح ہم نہیں کہتے کہ بھئی یضرب کس مادہ سے ہے، ٹھیک ہے، یضرب آپ کیا کہتے ہیں زاد اور آپ با سے ہے، ٹھیک ہے، یہ مادہ ہو گیا. اگر پوچھے کہ یضرب کس حیت پہ ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے یفعل کی حیت پہ ہے. اسی حیت کو یعنی وزن بھی کہتے ہیں، یعنی کس اعتبار سے وہ چاہتا ہے کہ اس کی لغت زبان کے مطابق ہو جائے، حیات الفاظ کے اعتبار سے، یعنی جو الفاظ کا وزن ہے اس اعتبار سے. عربی میں تو وزن واضح ہے، اردو وغیرہ میں ظاہری بات ہے وہ جو خاص تلفظ ہے، صحیح تلفظ ہے جس سے وزن سے تعبیر کیا جاتا ہے، ہر چیز کا کیا ہے لہجہ ہے، خاص لہجہ ہے، وہ سارے کس میں آ جائیں گے حیات میں آ جائیں گے. مادے کے اعتبار سے کیا ہے وہ لفظ ٹھیک بولنا چاہیے. تو فیحتاج اولا، بس یہ انسان پہلے تو محتاج ہوگا الی المدرب، ایک مشق اور تدریب کرانے والے کی طرف، کہ جو اسے کیا کرائے تمرین کرائے، مشق کرائے، کہ الذی یعودہ، کہ جو اس بندے کو کیا ڈالے عادت ڈالے علی ممارستھا، ان الفاظ یعنی ان قواعد کی یا ان حیات الفاظ اور ان مواد الفاظ کی ممارست پہ کیا ڈالے انسان کو عادت ڈالے. ٹھیک ہے، ایک مدرب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ممارسہ کا مطلب ہوتا ہے استعمال کرنا کسی چیز کو، یعنی مستمر رہنا. نہیں، ممارست کیا ہے ایک عادت کے طور پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا چیز ممارست ہے یعنی اس قواعد کے استعمال کے اوپر عادت ڈالے. ممارست میں نا استعمال ہے. ٹھیک ہے، کسی چیز کو ممارست کرنا یعنی پریکٹس کرنا. پریکٹس اس کا کیا ہے انگلش میں صحیح اس کا معنی ہوگا. ممارست یعنی آپ کر رہے ہیں، یعنی یہ کام آپ پریکٹس کر رہے ہیں، اس کو انجام دے رہے ہیں، انجام دہی آپ اس کا معنی نکال لیں. کہ ایک ایسا استاد ہونا چاہیے کہ جو اس کو عادی بنائے اللہ ممارستھا، ان حیات الفاظ یا ان مواد یا ان قواعد کے اوپر کیا بنائے، اس لغت کی جو ہے وہ مطابق کیا بنائے، اس کو عادی بنائے، اس کے اوپر پریکٹس اس کو کروائے. وثانیاً، اور دوسرا کیا ہے الی قانون، معلم کے ساتھ ساتھ اسے قانون کی ضرورت بھی ہے. قانون کا کیا مطلب ہوتا ہے قاعدہ کلی، کلی جو قواعد ہیں، کلی قواعد کی اسے ضرورت ہے کہ یرجع الیہ، کہ جس کی طرف یہ انسان پلٹے، رجوع کرے. ٹھیک ہے، الی قانون یرجع الیہ، اس قانون کی طرف پلٹے، یعصم لسانہ عن الخطأ، تاکہ اس کی جو زبان ہے وہ غلطی سے محفوظ ہو جائے. یا آپ یوں کہہ دیں کہ الی قانون یرجع الیہ یعصم لسانہ یا یعصم لسانہ عن الخطأ، ایک ایسے قانون کی طرف محتاج ہے کہ جس کی طرف یہ رجوع کرے تاکہ وہ قانون اس کی زبان کو محفوظ کر دے، عصمت کے مقام پہ لیا یعنی محفوظ کر دے کس چیز سے، عن الخطأ، غلطی سے، تاکہ وہ قانون کیا ہے اس کی زبان کو غلطی سے کیا ہے محفوظ کر دے. یہاں پہ یعصم کر دیا جائے، یعصم یعنی وہ کر دے، یہ پھر متعدی کا معنی ہو جائے گا. یعصم پھر فاعل کیا ہو جائے گا قانون ہو جائے گا. یہ یعصم یہ مجہول کا صیغہ ہی بنتا، یعنی یعصم معلوم اعصم یعصم باب افعال، اکرم و یکرم. ٹھیک ہے، یعنی دونوں پڑھ سکتے ہیں. الی قانون یرجع الیہ، قانون طرف پلٹے، یعصم لسانہ عن الخطأ، تاکہ اس کی زبان کیا ہے غلطی سے محفوظ ہو جائے، یا یعصم لسانہ عن الخطأ، تاکہ وہ قانون اس کی زبان کو بچا دے. ٹھیک ہے، وذالک، اور یہ قانون کیا ہے، هو النحو والصرف، اور یہ قانون کیا ہے نحو و صرف کا ہے. ٹھیک ہے، عبارت کی پیچیدگی کا خلاصہ سارے کا سارا کیا ہوا کہ انسان عربی کو سیکھنا چاہ رہا ہے تو عربی کو صحیح بولنے کے لیے اسے ضرورت ہے ایک تو نحو صرف کی، نحو صرف کے ساتھ ساتھ اسے ضرورت ہے کس کی، ٹیچر کی، ایک مدرس کی کیا ہے ضرورت ہے. دو چیزوں کی ضرورت ہے. وکذالک، اسی طریقے سے خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا مفطورا علی التفکیر، کہ اس کی فطرت میں تفکیر رکھتی. اچھا، تفکیر رکھتی کیا مطلب کہ انسان سوچ و بچار کرتا ہے، انسان سوچتا ہے. کوئی بندہ فارغ ہی بیٹھا ہو تو وہ بھی کیا سوچتا رہتا ہے، اچھا سوچے برا سوچے، اس سے مقصد نہیں ہے، یعنی سوچتا ہے کم از کم. سوچنے کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ اس کی تفسیر آگے آئے گی. سوچنے کا یہ مطلب ہے کہ انسان کیا کرے، مجہول چیزوں کو کشف کرے. کچھ چیزیں انسان کو معلوم ہے، یہ اسے پتہ ہے کہ فلاں بندہ حکومت کر رہا ہے، فلاں بندہ حکومت نہیں کر رہا، تو سب کو آپس میں جوڑ جوڑ کے ایک نتیجے نکالے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بعد میں وضاحت کریں گے کہ فکر کا کیا مطلب ہوتا ہے، تفکیر کا کیا مطلب ہوتا ہے. اچھا، انسان کو فطرتاً پیدا کیا ہے کہ وہ سوچتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان سوچتا نہ ہو، سوچتا ہے ہر انسان. بما، کس چیز کی وجہ سے سوچتا ہے، کیسے سوچتا ہے، بولتا تو کس وجہ سے ہے، زبان کے ساتھ بولتا ہے. سوچنے کا آلہ اس کے پاس کیا ہے کہ بما منحہ، کہ اس چیز کے ذریعے سوچتا ہے کہ جو اللہ نے انسان کو عطا کر دی ہے. منحہ مطلب کیا، عطا کر دینا. کیا عطا کر دیا اللہ نے انسان کو، من بیان کر رہے، من قوت عاقلۃ مفکرۃ، کہ انسان کو ایک عاقلہ قوت دی ہے، ایک طاقت دی ہے کہ جو کہ عاقلہ بھی ہے،
اور کیا ہے مفکرہ بھی ہے، جو سوچ و سمجھ بھی رکھتی ہے اور مزید فکر بھی کرتی ہے۔ عقل کا کیا مطلب ہے، فکر کا کیا فرق ہے، یہ ساری کیا ہیں تفصیلی بحثیں انشاءاللہ اگلی کتابوں میں کیا ہیں آئیں گی۔ عقل کسے کہتے ہیں، ذہن کسے کہتے ہیں، فکر کسے کہتے ہیں، فی الحال کیا ہے ہم ان میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ اچھا، بہرحال مقصد کیا ہوا کہ اللہ نے انسان کو عقل جیسی نعمت دی، اور عقل جیسی نعمت سے انسان کیا کرتا ہے، سوچ و بچار کرتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ لا کل عجموات، عجموات عجما ان کی جمع ہے، عجما ان کیسے کہتے ہیں، چوپایا، ٹھیک ہے، چوپایا کیا مطلب حیوانات جس سے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی انسان کیا ہے چوپایوں کی طرح نہیں ہے کہ جس کے پاس کیا عقل نہیں ہے، جو سوچ و بچار نہیں کرتا۔ ولیکن مع ذالک، انسان کو سوچنے والا پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود نجدہ، ہم انسان کو دیکھتے ہیں، پاتے ہیں کہ کثیر الخطأ فی افکاری، کہ وہ اپنی سوچ میں کیا ہے بہت زیادہ غلطی کرتا ہے، اپنی افکار کے اندر کیا ہے غلطیاں کرتا ہے۔ فیحسب ما لیس بعلۃ علۃ، جو چیز کسی چیز کی علت نہیں ہوتی اسے وہ علت سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جیسا کہ فرض کریں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات کی جو علت ہے یہ میٹیریل، جو مادہ ہے یہی مادہ ہے، کہ یہ زمین سورج وغیرہ سارا ایک مادہ تھا، پھر کیا ہے یہ الگ ہو گیا تو کچھ سورج بن گیا، کچھ زمین بن گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے وجود آنے کی علت کیا ہے، یہی مادہ ہی ہے، بس مادہ کیا ہے اس کی علت ہے۔ یہ کیا ہوا کہ انسان نے صحیح فکر نہیں کی، جو چیز علت نہیں تھی اسے کیا ہے علت سمجھنے لگ گیا۔ وما لیس بنتیجۃ لافکارہ نتیجۃ، اور جو اس کی افکار کا نتیجہ نہیں بنتا تھا اس کو وہ نتیجہ سمجھنے لگ گیا، ٹھیک ہے، ما لیس بنتیجۃ لافکارہ نتیجۃ۔ فرض کریں انسان فکر یہ کر رہا ہے کہ بھئی ہر جو چیز موجود ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، یہ ٹھیک فکر کر رہا ہے، لیکن پھر نتیجہ کیا نکالتا ہے، نتیجہ یہ نکالتا ہے کہ بس اللہ بھی موجود ہے تو اس کی بھی کوئی علت ہونی چاہیے، اسے بھی کوئی بنانے والا ہونا چاہیے، تو یہ نتیجے میں کیا غلطی کر دی۔ یہ غلطی کیوں کی، یہ منطق فلسفہ کے بتایا گیا کہ کیا ہر موجود کی علت کا ہونا ضروری ہے، موجود کی کتنی قسمیں ہیں، موجود کے بارے میں جب بحث ہوگی تو وہاں پہ بیان کریں گے کہ ایک موجود ایسا ہے کہ جس کی علت کا ہونا ضروری نہیں ہے، کہ جسے کیا کہتے ہیں واجب کہتے ہیں۔ اچھا، وما لیس ببرہان برہانا، اور کیا ہے جو چیز برہان نہیں ہوتی، جو چیز دلیل نہیں بنتی اسے وہ اپنی طرف سے دلیل سمجھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی دلیلیں کون، مثلا قطبہ حضرات جو ہمارے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے بہت ساری دلیلیں بناتے ہیں اپنی طرف سے، حالانکہ وہ حقیقت میں دلیل نہیں بن رہی ہوتی۔ یا فرض کریں ایک مثال یوں دی جاتی ہے کہ ایک انسان یہ کہتا ہے کہ طلاق کے لیے بیوی کی اجازت ضروری ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی میرے پاس دلیل ہے اس کے اوپر، برہان ہے، یہ منطقی برہان ہے۔ کہتے ہیں کیا برہان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ طلاق موقوف ہے شادی کے اوپر، جب تک شادی نہیں کریں گے طلاق نہیں ہو سکتی۔ ہم کہتے ہیں ہاں آپ کی بات تو ٹھیک ہے، پھر کیسے ثابت ہوا، وہ کہتے ہیں جی شادی موقوف ہے بیوی کی رضایت کے اوپر، جب تک خاتون راضی نہیں ہوگی اس وقت تک شادی نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، پھر وہ کہہ گئے بس طلاق موقوف ہے کس کے اوپر، بیوی کی رضایت کے اوپر۔ یعنی اس نے کیسے برہان بنائی، کیسے دلیل بنائی کہ طلاق موقوف ہے شادی کے اوپر، شادی موقوف ہے بیوی کی اجازت کے اوپر، پس طلاق بھی موقوف ہے بیوی کی اجازت کے اوپر۔ اب یہ جو اس نے دلیل قائم کی، ایک صغرا بنایا ایک کبرا بنایا، اس کے اندر کہاں پہ خرابی ہے، کہاں پہ نقص ہے، کون سا قاعدہ ٹوٹا ہے، یہ کون بتائے گا، منطق آ کے بتائے گا۔ تو منطق آ کے بتائے گا کہ کہاں پہ وہ غلطی کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی دلیل غلط ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں، وہ غلطی کیوں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ وہ فکر درست نہیں کر رہا۔ وقد یعتقد بامر فاسد، بعض کا تو وہ کیا ہے ایک امر فاسد کا اعتقاد کر لیتا ہے، جیسے امر فاسد اپنے ہم بیان کیا، وہ یہ عقیدہ رکھ لیتا ہے کہ طلاق کے لیے بھی کیا ہے ضروری ہے، عقلی طور پہ منطقی طور پہ بیوی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ میرے پاس کیا آ گیا، برہان آ گیا۔ اور صحیح یعنی یا کیا ہے صحیح بات کا عقیدہ رکھتا ہے، لیکن اس کے جو مقدمات اور دلائل بنائے ہیں وہ کیا ہے اس نے غلط بنائے ہیں۔ جیسے مشہور ہے، کہتے ہیں کہ ضرب یضرب فثابت ولایت علی ابن ابی طالب، ٹھیک ہے، اب مقدمہ کیا ہے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے ولایت علی کے ثابت کرنے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یا جیسے فرض کریں اس نے یہ بنائی دلیل کہ علی کی ولایت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، تو پس علی کی ولایت کے بغیر نماز کیسے مکمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نتیجہ اس نے غلط نکالا، لیکن اس نے پہلا مقدمہ ٹھیک بنایا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کس کی مثال ہوگی، نتیجہ فاسد ہو گیا، مقدمہ صحیح ہو گیا۔ اب یہاں پہ کیا ہے دونوں کا تعلق بن رہا ہے نہیں بن رہا، یہ ساری چیزیں کیا ہے منطق آ کے بتائے گا۔ اچھا یہ اس کی کیا مثال بنے گی کہ مقدمے فاسد ہوں لیکن نتیجہ کیا نکلے، صحیح نکلے۔ اس کی یہ مثال بنائی کہ زاربا کی گردان کیسی ہوتی ہے، یضرب و ضربتن، اور وہ آخر پہ کیا کہتا ہے ولایت علی ثابت ہوگی۔ اب مقدمے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، یا مقدمہ فاسد ہے ہماری اسی مثال میں، ٹھیک ہے جی، جو ابھی طلاق والی چیز کیسے مقدمہ فاسد ہے انشاءاللہ یہ بات میں آئے گی۔ یا فرض کریں وہ یہ کہتا ہے، یہ جو ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے مثال دی تھی،
کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہر موجود کے لیے علت کا ہونا ضروری ہے، بس اللہ کے لیے بھی علت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جو مقدمہ اس نے بنایا کہ ہر موجود کے لیے علت کا ہونا ضروری ہے، یہ کیا مقدمہ فاسد ہو گیا، ٹھیک ہے، اگرچہ یہاں پہ نتیجہ بھی فاسد ہے، لیکن ہم نے ایک ایسی مثال دیں کہ مقدمہ فاسد ہو لیکن نتیجہ تو قطعاً اس کا ٹھیک نکل رہا ہو، وہ اسی طرح کی مثال بنے گی، ذرا بھی کی طرح کی وہاں کہا۔ اسی طرح کی کیا بہت ساری مثالیں ہیں کہ انسان کہیں کی بات کو کہیں جوڑ رہا ہوتا ہے اور نتیجے الٹ سیدھے نکال رہا ہوتا ہے، اور بعض کا جو ابتدائی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، مشوش ہو جاتے ہیں کہ بھی آخر بات کیا ہے، بات تو بڑی عقلی قسم کی کر رہا ہے، تو اگر ان کے پاس منطقی جواب نہ ہو تو وہ آگے سے کیا ہے پھر بد اخلاقی کیا ہے شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال فہو اذن پس وہ جو انسان ہے بحاجت الی ما، ایک ایسی علم کی طرف محتاج ہے، اسے ضرورت ہے، حاجت ہے الی ما، ایک ایسے علم کی طرف کہ یصحح افکارہ، کہ جو اس کی افکار کو کیا کرے، صحیح کر دے، اس کی سوچ کو صحیح کر دے، وہ یرشدہ الی طریق الاستنتاج الصحیح، اور اسے رہنمائی کرے کس بات کی طرف، ایک ایسے رستے کی طرف کہ استنتاج صحیح، استنتاج کیا مطلب ہوتا ہے، نتیجہ نکالنا، کہ صحیح نتیجہ کیسے نکالا جاتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا رستہ کیا ہے، اس انسان کو بتائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہیں گے بھی سیدھا قرآن مجید کے پاس چلا جائے، وہ بتا دے گا نہیں، قرآن یہ طریقہ نہیں سکھائے گا کہ نتیجہ کیسے نکالنا ہے، قرآن نتیجہ جو نکلا ہوا ہے وہ آپ کو بتا دے گا، ابھی دیکھو اللہ ایک ہے، لیکن آپ نے اپنی دلیل کیسے بنانی ہے، نتیجہ کیسے نکالنا ہے صحیح طور پہ، وہ طریقہ کیا سکھائے گا، منطق آ کے سکھائے گا، منطق یہ سکھائے گا کہ صحیح طریقہ کون سا ہے صحیح نتیجہ نکالنے کا۔ اچھا، بحاجت ما، ایک ایسی چیز طرف محتاج ہے کہ جو اس کی افکار کی تصحیح کرے اور اسے ایک ایسے رستے کی طرف رہنمائی کرے، ایک ایسا طریقہ بتائے کہ جس کی وجہ سے وہ کیا کرے، صحیح نتیجے نکالے، وَيُدَرِّبُهُ عَلَى تنظیم افکاری، اور اس انسان کو مشق کرائے، پریکٹس کرائے، کس بات کے اوپر کہ علی تنظیم افکاری، کہ وہ اپنی افکار اور سوچوں کو کیا کرے، منظم کرے، وتعدیلها، اور ان کو کیا کرے، آگے پیچھے کر کے اسے سیدھا کرے۔ تعدیل مطلب سیدھا کرنے کا مطلب ہوتا ہے، مثلا بچے جوتے الٹ پہن رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ عدل ہے، اس کو سیدھا کرتے ہیں، یہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تعدیل کیا مطلب ہے، اس کے افکار کو سیدھا کرنا، عدل کے اوپر لے کر آنا اسے۔ وقد ذکروا، اور علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان علم المنطق، کہ علم منطق هو الادات، وہ ایک ایسا ادات ہے، ایک ایسا ٹول ہے، ایک ایسا ٹول کو کیا کہیں گے، ایک ایسا اوزار ہے کہ الذی یستعین بها الانسان، کہ جس کے ذریعے سے انسان مدد لیتا ہے، کس بات کے اوپر مدد لیتا ہے، علی العصمت من الخطأ، کہ غلطی سے وہ کیسے محفوظ رہ سکتا ہے، غلطی سے عصمت کو کیسے حاصل کر سکتا ہے، اس کی مدد وہ کہاں سے لیتا ہے، منطق سے لیتا ہے، کہ وہ جب فکر کرے گا تو اپنی فکر میں غلطی سے کیسے محفوظ رہے گا، تو وہ علم منطق ہے اسے بتائے گا۔ هو الادات التي يستعين بها وترشده الى تصحيح افکاری، اور یہی جو علم منطق کا عادات ہے یہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اس کا مرشد بن جاتا ہے، الى تصحیح افکاری، اس کی اپنے افکار کو صحیح کرنے کے لیے، بالکل ایسے کہ جیسے فکما، جیسا کہ ان النحو والصرف، جیسا کہ جو نحو و صرف ہیں، لا يعلمان الانسان النطق، وہ انسان کو بولنا نہیں سکھاتے، وانما يعلمانه تصحیح النطق، وہ سکھاتے ہیں کہ صحیح بولنا کیسے ہوگا، صحیح بولنا کسے کہتے ہیں، بولنے کو صحیح کیسے کیا جائے گا، وہ کہیں گے۔ فكذلك علم المنطق لا يعلم الانسان التفکیر، علم منطق انسان کو فکر کرنا نہیں سکھاتا، کہ علم منطق کے بعد انسان کیا سوچنے لگ جائے گا، نہیں، سوچنا تو خود ہے انسان نے، وہ اللہ نے رکھ دیا اس کے ذہن میں، جس طریقے سے بولنا اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا، وہ بولے گا، اس کو منطق نحو نہ بھی ہو تو پھر بھی بولے گا، نحو اسے بولنا نہیں سکھائے گی۔ اسی طریقے سے علم منطق انسان کو تفکیر، فکر کرنا نہیں سکھائے گی، فکر اس کی فطرت میں ہے، بل یرشدہ الی تصحیح التفکیر، بلکہ اسے سکھائے گی کہ تم نے صحیح فکر کیا ہے کیسے کرنی ہے۔ اذن فحاجتنا الی المنطق، پس منطق کی طرف ہماری کیا ضرورت ہے، یہ تصحیح افکارنا، اپنے افکار کو کیا درست کرنا ہے، وما اعظم من حاجت، اور کتنی ہی بڑی یہ ضرورت ہے، او قلتم ولو قلتم، اچھا ولو قلتم کے بعد کیا ہے، مصنف کی اس بات کے اوپر ایک اعتراض آ گیا، اشکال کرنے والے نے کیا، مصنف ابھی تک آپ کو لے کر آئے، نحو صرف سے آپ کو اٹھایا، منطق اوپر لے کر آئے، کہا کہ دیکھیں بھئی اگر آپ صحیح عربی لکھنا چاہتے ہیں، صحیح عربی سمجھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو نحو صرف کی ضرورت پڑے گی، نحو صرف کے بغیر صحیح عربی کی طرف آپ نہیں جا سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح فکر کریں اور صحیح طریقوں کو سیکھیں کہ جس کی وجہ سے آپ صحیح نتیجے نکالیں، تو پھر بھی منطق کی ضرورت پڑے گی، علم منطق پڑھے بغیر کیا ہے صحیح انسان نتیجہ نہیں نکال سکتا۔
بس اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بندہ علم منطق پڑھ لے گا وہ صحیح فکر کا طریقہ سیکھ لے گا، جو بندہ نحو صرف پڑھ لے گا وہ کیا ہے صحیح بولنا سیکھ لے گا، وہ صحیح لکھنا سیکھ لے گا۔ تو اعتراض کرنے والا یہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت سارے منطقی ایسے دیکھے ہیں کہ جو منطق پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود کیا ہے وہ اپنی فکر میں غلطی کرتے ہیں، وہ صحیح نتیجے نہیں نکالتے۔ ٹھیک ہے، کہاں دیکھے ہیں؟ فرض کریں وہ علماء کرام بہت سارے ایسے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے منطق پڑھی ہوتی ہے لیکن وہ جب سٹیج پہ جاتے ہیں تو ایسے ایسے نتیجے نکالتے ہیں کہ انسان کیا ہے حیران رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا فرض کریں اہل غرب کے لوگ جو ہیں وہ ارسطو کو پڑھتے ہیں، افلاطون کو پڑھتے ہیں جنہوں نے منطق اور فلسفہ کے بانی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا وہ صحیح نتیجے نہیں نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے تو کہا کہ علم منطق کو پڑھنے کے بعد انسان کی فکر صحیح ہو جاتی ہے، تو ہم آپ کو ایسی مثالیں ہزاروں دکھا سکتے ہیں کہ منطق پڑھنے کے بعد بھی کیا ہے ان کی فکر درست نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو آپ نے ابھی فائدہ بیان کیا ہے منطق کا، یہ فائدہ درست نہیں ہے۔ مصنف کیا ہے اس اشکال کے دو جواب دیتے ہیں، ایک جواب نقضی اور ایک جواب حلی۔ جواب نقضی اور جواب حلی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جواب نقضی میں یہ ہوتا ہے کہ اشکال جو ہے اس کا دائرہ مزید وسیع کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جواب نقضی عام طور پہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جن کا مقصد فقط اور فقط اعتراض کرنا ہوتا ہے، سمجھنا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کے والد اور آپ کے خاندان والے تو ایسا کام کرتے ہیں، تو وہ آگے کیا کہتے ہیں؟ بھئی آپ کے خاندان والے بھی تو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا؟ نقضی جواب دے دیا، یعنی ظاہری طور پہ اس کے منہ کو بند کرا دینا، وگرنہ اس نے کیا کیا حقیقت میں اعتراض کا دائرہ وسیع کر لیا۔ پہلے اعتراض کیا آ رہا تھا؟ فقط ہمارے خاندان پہ آ رہا تھا، ابھی اس نے کہا کہ آپ کا خاندان بھی اس اعتراض میں شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اعتراض کا اشکال کا جواب نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ اگر میری باہر کمپنیاں ہیں تو آپ کی بھی ہیں کمپنیاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اشکال کے جواب دیے، نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اشکال کو وسیع کر دیا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جواب نقضی۔ جواب نقضی میں ایک اشکال کو وسیع دائرہ کر دیا جاتا ہے اور اس کو بھی پکڑ کے لے آتے ہیں کہ دیکھو یہ اعتراض آپ کے اوپر بھی آ رہا ہے، فقط ہمارے اوپر نہیں آ رہا۔ ایک یہ نقضی جواب دیں گے اور ایک جواب کیا دیں گے؟ حلی دیں گے، بھی ٹھیک ہے آپ کے اوپر بھی اعتراض آ گیا، ہمارے اوپر بھی آ گیا، اب اس کا حل کیا ہے؟ اچھا، مصنف صاحب سے پہلے نقضی جواب دیتے ہیں کہ نقضی جواب کیا دیتے ہیں کہ بھئی آپ تو کہتے ہیں کہ ناف صرف کے بغیر عربی نہیں آتی، تو آپ ناف صرف پڑھ لیتے ہیں تو عربی آپ کو صحیح آ جاتی ہے، جبکہ ہم آپ کو مثالیں دکھاتے ہیں کہ لوگ ناف صرف پڑھ لیتے ہیں، امتحان بھی اچھے نمبروں سے پاس کر کے پاکستان سے آ جاتے ہیں، پھر بھی جب وہ عبارت پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ نہیں کر پاتے، عبارت غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کی عربی صحیح ہونی تھی ناف صرف سے تو ناف صرف انہوں نے پڑھی، لیکن پھر بھی کیا وہ غلطی کر رہے ہیں۔ لہذا اعتراض فقط ہماری منطق پہ نہ کریں، اعتراض تو کیا ہے آپ کی ناف صرف پہ بھی آ رہا ہے۔ پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ منطق کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس سے فکر صحیح نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں کہ ناف صرف کا بھی فائدہ نہیں ہے، پھر وہ بھی سسٹم ختم کرو۔ ٹھیک ہے، یہ جواب کس بندے کو دیا جا رہا ہے؟ جو بندہ معاند ہو، فقط انکاری ہو، جس کا کام جدل اور بحث کرنا ہو، حقیقت کو سمجھنا نہ ہو، یہ اس کے لیے جواب ہو گیا۔ حلی جواب اس کا کیا ہے؟ مصنف یہ کہتے ہیں کہ اس میں علم کا قصور نہیں ہے کہ ان کی فکر درست نہیں ہو رہی، قصور اس میں کیا چیز ہے؟ قصور کہتے ہیں دو تین یہاں پہ بنائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلا قصور تو کیا ہے کہ وہ جب علم پڑھتے ہیں تو صحیح طریقے سے اس کے اوپر عبور حاصل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، وہ اگر علم پڑھتے ہیں تو فرض کریں امتحان کی خاطر پڑھتے ہیں، ان کے اندر صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، جب صلاحیت پیدا نہیں ہوتی تو وہ کیسے کریں گے؟ اچھا، فرض کریں اگر وہ علم پڑھنے والے اساتذہ کرام ہیں جو بار بار پڑھا رہے ہیں، صلاحیت ماشاءاللہ آ چکی ہے، پھر بھی وہ سٹیج پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پہ کیا مشکل ہے کہ وہ علم جو منطق ہے اس کی قواعد کی کیا رعایت نہیں کر رہے، قواعد انہوں نے پڑھے ہیں لیکن ان کو استعمال نہیں کر رہے، ان کو یوز نہیں کر رہے۔ بالکل ایسی ہے کہ نحو و صرف کا مدرس ہے، یہاں پہ ماشاءاللہ مدرس ہیں، بلاغت پڑھاتے ہیں، نحو صرف پڑھاتے ہیں، لیکن جب گفتگو کرتے ہیں تو زیر زبر اوپر نیچے کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی عادت ہے بولنا۔ اب جو جلفی میں جو ہے وہ عربی کے ہے غلط بولی جاتی ہے قواعد کے اعتبار سے، اب جو مدرس پڑھا رہا ہے نحو صرف ماشاءاللہ کئی دفعہ پڑھا چکا ہے، وہ بھی عربی غلط بول رہا ہے، آپ کہیں گے یہ اچھا نحو صرف کا استاد ہے، اچھا بلاغت کا استاد ہے، خود تو عربی غلط بول رہے ہیں۔ وہ کیا کہیں گے نہیں میں تو ماہر ہوں نحو صرف کا، میری تو بڑی بڑی شروحات ہیں مارکیٹ میں، لیکن پھر عربی کیوں غلط بول رہا ہے؟ اس وجہ سے غلط بول رہا ہے کیونکہ وہ ان قواعد کی رعایت نہیں کر رہا، ان قواعد کو استعمال نہیں کر رہا، کیوں قواعد کو استعمال کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے، تو وہ استعمال نہیں کر رہا۔ لہذا کسی علم کا قصور نہیں ہوتا ہے، علم نے فائدہ دینا ہوتا ہے، لیکن وہ فائدہ کب ہوتا ہے کہ جب پہلے اس علم کو صحیح طریقے سے سیکھا ہو، سیکھنے کے بعد اس علم کے اوپر کیا کیا جائے؟ عمل بھی کیا جائے، اس کے قواعد کے اوپر تطبیق کی جائے، اس کو استعمال بھی کیا جائے۔
اگر کسی علم کے قواعد کو استعمال نہ کیا جائے تو کوئی بھی علم آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا. لہٰذا اگر آپ کہیں گے کہ جو بندے علم منطق پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی فکر ٹھیک نہیں ہوتی تو ہم کیا کہیں گے؟ قصور ہمارا نہیں ہے، قصور ان کا خود اپنا ہے. یہ کیا ہے؟ حلی جواب ہے. وَلَوْ قُلْتُمْ أَنَّ النَّاسَ يَدْرُسُونَ الْمَنطِقَ، اگر آپ یہ کہیں کہ لوگ منطق پڑھتے ہیں لیکن وَيَخْطَئُونَ فِي تَفْكِيرِهِمْ، اپنی فکر میں پھر بھی غلطی کرتے ہیں، فَلَا نَفْعَ فِيهِ، بس اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. حالانکہ اوپر آپ نے کیا بیان کیا؟ فائدہ بیان کیا. حالانکہ اوپر حاجت بیان ہوئی تو ہم نے کیا کیا؟ حاجت کہیں یا فائدہ کہیں، بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. قُلْنَا لَكُمْ، تو ہم آپ سے کیا کہیں گے؟ پہلا جواب نقلی. جواب نقلی کیا ہے کہ ان الناس يدرسون علم النحو والصرف، کہ لوگ کیا ہے نحو و صرف تو پڑھتے ہیں، فیخطئون فی نطقہم، اس کے باوجود عربی غلط بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ جواب نقلی ہو گیا، حلی جواب نہیں ہوا. اب کیا ہے؟ ولیس ذالک سے حلی جواب ہے. ولیس ذالک، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے ولیس ذالک، اور ایسا نہیں ہوتا مگر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لأن الدارس للعلم، کیونکہ اس علم کو جو پڑھنے والا ہے، لا یحصل علی ملکۃ العلم، اس سے تو ایک علم کے اوپر صلاحیت حاصل نہیں ہوتی، او لا یرائی، یا صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے لیکن لا یرائی، وہ رعایت نہیں کرتا، قواعدہ، اس علم کے قواعد کی رعایت نہیں کرتا عند الحاجت، ضرورت کے وقت، او یخطی فی تطبیق، یا رعایت کر رہا ہوتا ہے لیکن فٹنگ صحیح نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے. وہ اس کو مفعول لہو سمجھ رہا ہوتا ہے، تمییز سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ کچھ اور چیز بن ہوتی ہے. تطبیق میں کیا کرتے ہیں؟ غلطی کرتے ہیں. فیشذ عن الصواب، بس وہ درستگی سے کیا ہو جاتا ہے؟ شاذ ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے، بس وہ درستگی سے محروم ہو جاتا ہے. لہذا جو غلطی کر رہا ہے بندہ، اس کی وجوہات یہ ہیں: علم کو صحیح طریقے سے نہ پڑھنا، تطبیق صحیح نہ کرنا، قواعد کی رعایت نہ کرنا، یہ وجوہات ہیں، نہ کہ کیا ہے علم کے اندر کوئی قصور ہے. یعنی قصور ان کا اپنا ہے، علم کے اندر کوئی قصور نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.